السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے وائی می، میں ہی کیوں؟ یہ ساری پریشانیاں میرے ہی ساتھ کیوں آتی ہیں؟ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا راہ چلانے والا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کہ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کہ مجھے شوہر بڑا مشکل مل گیا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ فلاں بندے نے یہ کیا، یہ ہوا، وہ ہوا؟ وائی می وائی می ہم کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ ایک کلاس میں پڑھ رہا ہے، پورے سال پڑھتا ہے۔ اب سال کے آخر میں ٹیچر اس کا آتا ہے پرچہ لے کے کہ یہ پیپر ایگزام کا، اس کو سولو کر دو، اور بچہ پوچھے وائی می، تو ٹیچر کیا جواب دے گا؟ تو ٹیچر یہی بولے گا نا کہ یار تم میری کلاس میں ہو، سال بھر سے تمہیں اسی دن کے لیے میں تیار کر رہا ہوں، اور اگر تم یہ ایگزام دے دو گے اور اس سے پاس ہو جاؤ گے تو اگلے گریڈ میں چلے جاؤ گے، ورنہ ادھر ہی رہو گے۔ فلاں بچے کی بات کر رہے ہو، وہ تو اسکول میں نہیں جاتا کسی، تو میں اس کو ایگزام کیوں لوں گا؟ فلاں بچہ میری کلاس میں نہیں ہے، فلاں بچہ میرے اسکول میں نہیں ہے، میں تو تمہیں تیار کر رہا تھا نا۔ قدرت آپ کو ہلکے تیار کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے مال سے، دولت سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، تمام چیزوں سے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو آپ کو وہ تیار کرتی ہے قدرت، اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیتی ہے۔ ہم بولتے ہیں ہم نہیں کھیل رہے، وائی می، میں ہی کیوں، باقی تو کچھ نہیں ہو رہا، رونے پٹنے لگ جاتے ہیں اور ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ناشکری کی، اس تمام ٹیچنگز کی، اس تمام پریپریشن کی جس سے قدرت ہمیں گزار رہی تھی۔ دوسرا، فیل ہو گئے تو اگلے گریڈ میں نہیں جا سکے اور آگے نہیں بڑھ سکے۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسا بندہ کوئی مسلط کر دیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کو زج کرنا ہوتا ہے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کو ٹینشن دینا ہوتا ہے، آپ کو ڈپریشن دینا ہوتا ہے، آپ کو تنگ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی بندہ معمور ہو گیا ہے نا، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جم کے اندر جب لوگ جاتے ہیں نا، تو جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ ویٹ اٹھا رہا ہے، کوئی کارڈیو کر رہا ہے، کوئی ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہا ہے، کوئی اسٹریچز کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک بندہ ایسا ہوگا جسے پرسنل ٹرینر ہائر کیا ہوا ہوگا، وہ لے کہا ابھی یہ کرنا ہے، اب یہ چھوڑ دو، ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی اٹھ جاؤ، ابھی یہ کرو، ابھی یہ کرو۔ سب سے زیادہ تیزی سے جو امپرومنٹ آئے گی نا، وہ اس شخص میں آئے گی جس کے پاس پرسنل ٹرینر ہو۔ جو شخص آپ کے اوپر قدرت نے مسلط کر دیا ہے نا آپ کی بجانے کے لیے، وہ آپ کا پرسنل ٹرینر ہے۔ اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ روز آپ کو زج کرتا ہے، وہ روز آپ کو تنگ کرتا ہے، وہ تنگ اتنا کرتا ہے کہ آپ کندن بن جاتے ہیں۔ آپ خاموشی سے وہ سہتے رہیں۔ وہ شخص آپ کو اس قابل کر دے گا کہ آپ دنیا میں جس چیز کا چاہے مقابلہ کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں اس ڈپریشن، اس سائیکل سے نکلنے کا۔ زندگی میں جب بھی غم ملا کریں نا، درد ملا کریں، وہ تاریخ لکھ لیا کریں، ڈائری پہ لکھ لیا کریں۔ آج کے دن مجھے فلاں بندے نے چماٹ مار دی، آج کے دن مجھے فلاں بندے نے ذلیل کیا، آج کے دن فلاں بندے نے مجھے حسد کیا، میرے شوہر کے سامنے ذلیل کروا دیا، میرے کھانے میں برائی نکالی، مجھے بولا تم کسی قابل نہیں ہو، مجھے بولا کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، مجھے کہا کہ تم ایسے ہی مر جاؤ گے۔ یہ جملے لکھ لیا کریں۔ قدرت بھی لکھتی ہے۔ قدرت کو کبھی کبھی ضد ہو جاتی ہے، بولتے تم نے مجھے، میرے بندے کو آ کے بولا کہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جنت میں جا کے ہی رہتا ہے، اور جس نے بولا ہے وہ شاید جہنم چلے جاتا ہے۔ تم نے بولا میرا بندہ کبھی کھا نہیں سکے گا، ہم کھلانے والے ہیں، تم کون ہو؟ تم نے بولا میرے بندہ گناہ گار ہے، ہم اس کو ثواب کے اوپر لے آئیں گے، تم فتویٰ لگانے والے کون ہو؟ تمہیں لگتا ہے ہمارا بندہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، ہم آگے بڑھائیں گے، تم کون ہو؟ تو یہ نا پکڑ لینا چاہیے، باتیں لکھ لینی چاہیے۔ پھر آپ جب آگے جا کے سال، 2 سال، 3 سال بعد آپ دیکھیں گے، پھر آپ اس لسٹ کو نکال کے دیکھیے گا تو بڑے حیران ہوں گے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس نے پہلی گاڑی لی تو وہ 98 کی تھی، فورڈ مستانگ۔ تو بڑا خوش ہوا، تو میں پوچھا کہ کیوں خوش ہو، پرانی گاڑی لے رہے ہو تم، پرانی گاڑی میں کیا خوش ہو تم؟ نا 2004-05 کی بات ہے، تو 6-7-8 سال پرانی گاڑی ہے۔ تو کہہ رہے جب یہ گاڑی بنی ہوگی نئی نا، مشیگن اینن آربر سے نکلی ہوگی پلانٹ سے، اس وقت میں گاؤں میں پٹ رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس پٹائی کے بعد میں زندہ بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ تو اس وقت آ کے اگر مجھے کوئی بولتا کہ جو گاڑی ابھی برانڈ نیو نکلی نا امریکہ سے بن کے، یہ تیرے لیے، تو اس کو آگے چلائے گا، تو میں اس کو مار ڈالتا کہ تو یہ طنز کرنے کے لیے آج کے دن ملا تھا۔ تو اب دیکھا کریں، آپ نے کوئی گھر خریدا، وہ 1950 کا بنا ہوا ہے، اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 1950 کو تو آپ کے والد صاحب کی پیدائش تھی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جو گھر بالکل تیار بنا ہوا تھا، جو کروڑوں روپے کا تھا، جس دن آپ کے والد پیدا ہوئے
اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ آج پیدا ہوا ہے، یہ جوان ہوا، یہ شادی کرے گا، اس کے ایک بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، امریکہ آئے گا، ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے، یہ گھر آ کے وہ لے گا۔ یہ شخص گھر تو اس جو مالک اس میں رہتا امانتاً آپ کے لیے رکھا گیا تھا، تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر آپ یہ غموں کی تاریخ نوٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں آ کے آپ ان کے اوپر صرف مسکرا سکتے ہیں اور کچھ نہیں، اور ان کا آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ان غموں سے، ان مشکلوں سے آپ نہیں نکلے ہوتے تو اس مقام پہ کبھی بھی نہیں پہنچتے۔ وائی می اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بہت برا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی شخص مسلط کر دیا گیا ہے تو اس کو اپنا پرسنل ٹرینر سمجھیے، بہت فائدہ ہوگا۔ میرا دوست عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی وقت 10 پرسنل ٹرینرز ہوتے ہیں، تو میری گروتھ اللہ پاک نے بڑی تیزی سے چلائی ہوئی ہے، میں اسٹیرائڈس کے اوپر چل رہا ہوں۔ بولتا ہے کہ میرے پہ ظلم بھی اسٹیرائڈس کے اوپر ہوتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی اسٹیرائڈس پہ برستا ہے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔